गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे बेचारे, तो वो टेलीग्राम लेके रात ही में उड़ के भागते थे तार, और किसी अंग्रेजी जानने वाले से पढ़वाते थे, भाई ये मेरे पास आ गया, पता नहीं डाकिया लेके आया है, देखो तो इसमें क्या लिखा है, हम पढ़ना नहीं जानते, ये पोस्टमैन लेकर आया है, जो देखो। जब वो इंग्लिश में उसको पढ़ता था और उस गांव के रहने वाले आदमी को समझाता था कि इसमें ये लिखा है, जब तक वो इंग्लिश के उस लेटर को या उस टेलीग्राम को या उस तार को समझ नहीं लेता था किसी जानने वाले से, उसको सुकून नहीं मिलता था, उसको सुकून नहीं मिलता था। मेरे भाइयों, कुरान करीम के अंदर ये 6666 जो आयतें हैं, ये टेलीग्राम है। तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए उस वक्त तक जब तक कि तुम एक तार एक टेलीग्राम को रोजाना अपने आलिम से समझ न लो, इसमें क्या लिखा है, इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है, यह आयत हमें कहां जाने का हुक्म दे रही है, यह आयत हमें कहां जाने से रोक रही है। एक आयत समझ ली, अब ठीक है, अब दूसरे दिन आप दूसरी आयत को समझिए। आपको नींद नहीं आनी चाहिए जब तक कि आप कुरान करीम को मुकम्मल तौर पर समझने वाले न बन जाएं। ऐसे समझें, इतना समझदार बन जाइए कि जब आप किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़े और वो नमाज पढ़ाए और कुरान की तिलावत करे तो आप समझ जाएं कि ये क्या पढ़ रहा है, ये आयात जन्नत है, ये आयात जहन्नम, ये हमें क्या बतला रही है। जब हम ये समझने लगेंगे तो हमारी नमाजों में लज्जत भी आ जाएगी। सऊदिया में देख लो, इमाम हरम जब नमाज पढ़ाते हैं और आयतें पढ़ते पढ़ते कभी रोने भी लगते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि इन आयात के अंदर जहन्नम के अज़ाब का तज़किरा हो रहा है। उनकी सिसकियां बन जाती हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने अमामे से लटके हुए रुमाल से अपने आंसुओं को पोंछने लगते हैं। नमाज की हलावत और नमाज की मिठास और कुरान की हलावत और मिठास का मजा उनसे पूछिए जो कुरान को समझते हैं, रोते और गिड़गिड़ाते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि ये कुरान करीम के अंदर जहन्नम के अज़ाब का जिक्र हो रहा है। यहाँ उनको रोना पड़ता है, आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं। हमारे पता ही नहीं चलता, जहन्नम की आयात इमाम साहब ने पढ़ दी, न इमाम रो रहा है न मुक्तदी रो रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा तीर मार के आ गए हैं, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देकर आ गए हैं। मेरे भाइयों, कुरान को समझिए और कुरान को पढ़िए। कुरान जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ली है, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके शेरशाही में, लड़कियों का अलग लड़कियों का अलग, जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। खैरुकुम का मतलब इसी को समझ लो, सब कुछ भूल जाओ। खैरुकुम, आए पूरी दुनिया के मुसलमानों सुनो, इसमें सब शामिल है। MBBS करने वालों सुनो, बायो पढ़ने वालों सुनो, इंजीनियरों सुनो, केमिस्ट और फिजिक्स पढ़ने वालों सुनो, बड़े से बड़े ओहदे पर रहने वालों सुनो। ये तालीम जो तुमने पढ़ी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, ये गलत नहीं है, ये नाजायज नहीं है, ये हराम नहीं है, लेकिन खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। एक ईसाई ने, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, गौर कीजिए, उसने कुरान को पढ़ा, तो कुरान को पढ़ने के बाद उसने एक किताब भी लिख डाली, इस्लाम, बाइबिल और कुरान। इस्लाम साइंस, इस्लाम बाइबिल और कुरान साइंस की रोशनी में उसने एक किताब भी लिख डाली और उसने कुरान करीम को अपने साइंटिफिक तजर्बे से बयान करके ये बताया कि कुरान के अंदर केमिस्ट्री भी है, कुरान के अंदर बायो भी है, कुरान के अंदर फिजिक्स भी है, कुरान के अंदर मैथ भी है। पढ़ने वाला चाहिए, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था, उसने कुरान करीम के आयतों से साइंस खोज के निकाली और उसने पूरी एक किताब
بنی موٹی اور اس کا نام رکھا اسلام، قرآن، بائبل، سائنس کی روشنی میں۔ ذرا آپ غور کریں میرے بھائیوں، اس نے قرآن کو سائنس کی روشنی سے ثابت کر کے رکھ دیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کے اندر زلزلہ آئے گا، بھوکمپ آئے گا، کیسے آئے گا؟ اس نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ ایک دن آئے گا۔ قرآن جھوٹا نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ زمین کے اندر ایک لاوا سلگ رہا ہے، اور زمین، سورج کی روشنی جتنی کم ہوتی جا رہی ہے، زمین اتنا اوپر کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک دن یہ سورج ہماری زمین سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ارے سورج کو لپیٹنے کا مطلب کیا ہے؟ سورج لپیٹا جائے گا؟ نہیں، سورج کی روشنی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے جیسے سورج کی روشنی کم ہوتی جائے گی، زمین اپنے پراریوں کو، اپنی مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی سورج کی گرمی کی ضرورت پڑے گی اتنی اوپر اڑتی چلی جائے گی۔ سورج کی گرمی جیسے جیسے کم ہوتی جائے گی، زمین آٹومیٹک اوپر کی طرف اڑتی چلی جائے گی، اور ایک دن آئے گا کہ زمین اور سورج کے بیچ میں صرف 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا، 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جائے گا۔ تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل۔ اس نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا کہ ایک دن سورج کی روشنی ختم ہوگی اور زمین اور سورج کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ قرآن کے اندر سائنس ہے۔ زمین میں لاوا پھیل جائے گا، اور زمین کا وہ لاوا پھٹے گا جس سے زمین ڈگمڈول ہو جائے گی، زمین ہلے گی، اور جب زمین میں بھوکمپ آئے گا تو زمین اپنے خزانے کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ زمین میں جو کچھ بھی خزانہ ہے وہ باہر نکال دے گی، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات سب باہر پڑے ہوں گے۔ قرآن کہتا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے سامان کو، اپنے اندر کے ذخیرے کو باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس دن انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کو کچھ نہیں ہوا، تیرے رب کا حکم ہے، وہ تو وہی کر رہی ہے جو اس کے رب کا حکم ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاقًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، انسانوں کے نام اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اس دن وہ دیکھ لے گا کہ ہم نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی، اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاقا لیروا اعمالهم، وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے گا۔ اس سے پہلے اللہ نے کہا یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنے اندر بیتے ہوئے لوگوں کے حالات بیان کرے گی، گزرے ہوئے لوگوں کے حالات بیان کرے گی۔ زمین بولے گی اللہ میری چھاتی پر کھڑے ہو کر اس نے شراب کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے کیرم بورڈ کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے فلم ہال کا اڈا کھلوایا تھا، اللہ میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر اس نے مسجد بنائی تھی، اللہ میرے سینے پر بلڈوزر چلا کر اور کھود کھاد کر اس نے مدرسے کو تعمیر کیا تھا۔ وہ انسانوں کے اچھے برے حالات بیان کرے گی۔ پہلے زمانے میں سمجھا نہیں جاتا تھا، وہ سائنٹسٹ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، اسلام، بائبل اور قرآن سائنس کی روشنی میں، اس کتاب کے اندر وہ آج بھی لکھتا ہے کہ زمین کا بولنا یہ محال لگتا ہے، لیکن زمین بے جان ہے، وہ کیسے بولے گی؟ اس نے کہا ریڈیو بے جان ہے، کیسے بولتا ہے؟ ٹیلی ویژن بے جان ہے، کیسے بولتا ہے؟ آپ کا آلہ کان میں لگایا اور سینے پہ لگایا، دل کی دھڑکن بولتی اور آپ آلے کے ذریعے سنتے ہیں، یہ آلہ بے جان چیز ہے، یہ کیسے بولتا ہے؟ موبائل بے جان چیز ہے، دیکھیے اس میں سے آواز نکلتی ہے اور آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ سب چیزیں بے جان ہیں، یہ بولتی ہے، ارے لوہا زمینی سے تو پیدا ہوتا ہے، پلاسٹک زمینی سے تو پیدا ہوتی ہے، تانبا زمینی سے تو پیدا ہوتا ہے، زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کو توڑ مروڑ کر موبائل یا ٹیلی ویژن یا ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈ بنا دیا گیا۔ جب یہ چیزیں بولنے لگی ہیں تو پھر زمین کیوں نہیں بولے گی؟ جب یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے
اندر موجود ہیں، اس لیے زمین بھی انسانوں کی گواہی دے گی۔ اے اللہ، یہ وہ ہے جس نے میری چھاتی پہ کھڑے ہو کر فلاں کا قتل کیا تھا، فلاں کا مرڈر کیا تھا، فلاں کو مار دیا تھا، فلاں کی جان لے لی تھی، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا تھا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا تھا۔ موزم پور والے ہیں تو نہیں؟ ہو تو سنیں، لکھی پور والے بھی سنیں، شیر شاہی والے بھی سنیں، بنگال والے بھی سنیں، اور ہر اس بستی کے لوگ سنیں جن کے نزدیک خون کرنا، مرڈر کرنا اور قتل کر دینا پانی کی طرح ہے، گاجر اور مولی کی طرح وہ آسان سمجھتے ہیں، وہ سب سنیں۔ میرے بھائیوں، دھرتی کے اوپر اگر کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا ہے، ناجائز طور پر اگر اس کو مارا ہے، تو قیامت کے دن یہ شخص اس آدمی کو ڈھونڈے گا اور تلاش کر کے اس کو پکڑ کے لائے گا، یجیء براسیہ، اس کے سر کے بال پکڑ کر کھینچ کر لائے گا اور اس کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، کہے گا اللہ یہ تو کیا کر رہا ہے، کس کو لایا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، کہے گا اللہ یہ وہی شخص ہے جس نے، یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے قتل کیا تھا، جس نے مجھے مارا تھا، جس نے میری بیوی کو بیوہ اور میرے بچوں کو یتیم کیا تھا، اے اللہ میں اس کو پہچان کے لے آیا ہوں، یہی وہ شخص ہے جس نے دنیا میں میرا خون بہایا تھا، میرا مرڈر کیا تھا، اے اللہ دنیا میں اس نے مجھے میری بیوی بچوں سے، ماں باپ سے دور کیا، آج اس کو بھی اس کے خاندان سے اور پورے بیوی بچوں سے اس کو دور کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ وہ مقتول اس قاتل کا سر پکڑ کے لے کے آئے گا اور اللہ کے دربار میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ ضمنی بات آ گئی تو میں نے بتا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، یہ قرآن ہی تو ہے جو سائنس سے بھرا پڑا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن۔ میرا موضوع اسلام اور سائنس نہیں ہے، ورنہ میں اس ٹاپک پہ اور آگے بڑھتا اور بولتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کے اندر سارے علوم موجود ہیں۔ آج ضرورت تو سارے علوم کی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مدرسے میں پڑھیے اور یہاں سے نکل کر کسی مسجد میں 5,000 اور 6,000 روپے میں امامت کیجیے، نہیں، مدرسے میں آپ دین حاصل کریے، لیکن آپ سائنس بھی پڑھیے، ٹیکنالوجی بھی آپ کو آنا چاہیے، آپ کو انجینئر بھی بنیے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے مدرسوں کا معیار بہت بلند ہو چکا ہے، اب تو مدرسوں سے پڑھنے کے بعد لوگ علی گڑھ جا سکتے ہیں، جامعہ ملیہ جا سکتے ہیں، JNU جا سکتے ہیں، MBBS بھی کر سکتے ہیں، BUMS بھی کر سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں۔ تو دین کی تعلیم حاصل کرو اور دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے آپ میڈیکل لائن میں آگے بڑھیں، ایڈوکیٹ بنے، جج بنے، IAS بنے، IPS بنے۔ آج ضرورت ہے آپ